مکہ کا موسم خشک ہے، رات کی ہوا میں ایک ریت اڑ رہی ہے۔ قریش کے سردار اپنے قیمتی لباسوں میں بیٹھے ہیں، ان میں غرور، طاقت اور وہ مخصوص تکبر ہے جو کمزور کو رون دیتا ہے۔ آج شہر میں ایک نئی خوشی پھیلی ہوئی ہے، لیکن یہ خوشی کسی کی نیکی کی نہیں بلکہ کسی کے غم پر خوشی ہے۔ وہ غم کس کا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان کے بیٹے قاسم اور ابراہیم دنیا سے چلے گئے۔ قریش کے سردار اس پر دکھ کو مذاق بنا کر بیٹھے ہیں۔ یہ جملہ بار بار دہرایا جا رہا ہے، ابتر۔ یہ شخص ابتر ہے، یعنی نسل کٹ گئی، کوئی وارث نہیں۔ یہ صرف گالی نہیں، ایک سیاسی حملہ تھا۔ عرب میں نسل ختم ہونا خوفناک بےعزتی تھی۔ قریش چاہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، دعوت اور وقار کو ایک جھٹکے میں گرا دیں، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ آسمان یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں مکہ میں ہیں۔ یہاں طاقت قریش کی ہے، قانون قریش کا ہے، شہر قریش کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیاوی حفاظت، فوج، خزانہ کچھ بھی نہیں، صرف سچائی ہے۔ وہ مکہ کی تنگ گلیوں سے گزر رہے ہیں، لوگوں کے چہرے بدل جاتے ہیں، کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ مذاق اڑانے لگتے ہیں، کچھ طنز کرنے۔ دیکھو، اس شخص کی نسل مٹ گئی، اس کا دین بھی یہی انجام دیکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے، وہ جھوٹا غرور نہیں رکھتے اور سچ کو چیخنے کی ضرورت نہیں، لیکن اندر کا درد وہ خاموشی میں لرز رہا ہے۔ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، ام کلثوم اور رقیہ چھوٹی بچیاں ہیں، گھر کا ماحول خاموش ہے، کوئی دولت نہیں، کوئی آسائش نہیں، بس سچائی، صداقت اور صبر۔ اس لمحے وہی فرشتہ اترتا ہے جس کی آمد نے اقرا سے دنیا بدل دی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام اترے، ان کی آواز میں نرمی بھی ہے اور آسمانی طاقت بھی۔ انہوں نے لفظ پڑھے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور یہ صرف وحی نہیں، یہ آسمانی اعلان تھا، جو تجھے ابتر کہہ رہے ہیں اصل میں وہ خود کٹے ہوئے ہیں، ان کی نسل، ان کا نام، ان کی طاقت سب ختم ہو جائے گا، اور جو تیرا ہے وہ کبھی نہیں مٹے گا۔ یہ مکہ کی تاریخ کا سب سے خوفناک جھٹکا تھا، مگر یہ جھٹکا نرم لہجے میں دیا گیا۔ یہ سورہ تسلی نہیں دیتی، یہ توبہ جیسا انتباہ بھی نہیں تھا، یہ اعلان عزت تھا۔ الکوثر کوئی ایک چیز نہیں، بے پناہ خیر، بے شمار برکت، جنت میں دنیا کا حوض، اخلاق محمدی، امت محمدی اور ان کی تیتلی دعوت۔ اصل پیغام صاف تھا، اللہ نے تمہیں اتنا دے دیا ہے کہ قریش کی زبانیں اس کے سامنے خاک ہیں۔ قریش کے مجلس اگلے دن پھر جمع ہوئے، ابو جہل، عاص بن وائل، عقیہ بن ابو معیط سب موجود ہیں۔ وہ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، طعنے دیتے ہیں۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں اکیلے جا رہے تھے، ان کی آنکھوں میں غم تھا۔ ہم نے ٹھیک کہا تھا یہ ابتر ہے، مگر اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو بلند آواز میں پڑھا۔ قریش نے پہلی بار یہ الفاظ سنے، ان شانئک ھو الابتر۔ نہیں چاہیے، ترجمان نہیں چاہیے، عرب زبان جانتے تھے۔ یہ سیدھی چوٹ ان کی چھاتی پر لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل نہیں، وہ خود کٹ جائیں گے۔ قریش کی مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ سال گزرتے گئے اور ایک ایک کر کے وہ سارے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتے تھے سب کلین شیف ہو گئے تاریخ سے۔ عاص بن وائل نسل ختم، ابو لہب نام قرآن میں نام بدنام، عقبہ جنگ میں قتل، ابو جہل بدر میں خاک میں دوڑایا گیا، کوئی نام، کوئی عزت، کوئی تاریخ باقی نہ رہی۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل، سیدھا جواب، دنیا بھر میں کروڑوں نام، دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد، یہی الکوثر ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں الکوثر صرف جنت کا حوض ہے، نہیں، یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ سورہ کوثر وہ ہر خیر ہے جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور سب سے بڑی خیر کیا ہے؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم کھڑے ہو کر ایک حرف
محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے ہو تو تم کوثر کا حصہ ہو۔ قریش نے کہا تھا ان کی نسل ختم ہو گئی ہے، اور اللہ نے کہا ان کی امت قیامت تک چلتی رہے گی۔ یہ رکاوٹوں کا جواب نہیں، یہ ان کو روندنے کا اعلان ہے۔ سورہ کوثر میں 2 احکام ہیں، نماز اور قربانی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام لوگوں کی تعریف سے نہیں، اللہ کی عبادت سے بلند ہوتا ہے۔ یہ پوری سورہ صرف 2 لائن کا سخت پیغام دیتی ہے، اللہ نے تمہیں وہ دیا ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا۔ جو تمہیں کاٹنا چاہتے ہیں وہ خود کٹ جائیں گے۔ نہ سیاست، نہ طاقت، نہ قبیلہ، نہ مال، کچھ بھی اللہ کے فیصلے کے آگے نہیں۔ آج مکہ میں وہ لوگ نہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنایا تھا، ان کی نسلیں نہیں، ان کے نام نہیں، ان کی کہانیاں نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہر حصے میں کھڑے ہو کر لوگ اذان دیتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہی کوثر ہے، اور ایک سورہ، ایک رات اور ایک جواب، جس نے تاریخ کا رخ الٹ کر رکھ دیا۔